اصلاح معاشرہ کی محفل میں آنے والوں ذرا تصور کرو، جب سب سے ہلکے عذاب کا یہ عالم ہے تو جو سب سے بڑا عذاب ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، بچا لو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ میرے بھائیو، ہم نے جہنم سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ حضرت سیدنا کعب احبار جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق کی طرف کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ موجود ہوں گے ان کے سروں میں ان کا بھیجا کھولنے لگے گا۔ مشرق میں جہنم کھلے گی کتنی؟ بیل کے ناک کے سوراخ جتنی، اللہ اکبر، وہ بھی ایک سوراخ جتنی۔ تو مغرب میں لوگوں کے سر کے بھیجے کھولنے لگیں گے، ابلنے لگیں گے۔ جن کو پورا جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا حال ہوگا؟ اب جلدی جلدی سے میں پڑھتا ہوں جہنمی کون ہے، جہنم میں کون کون جائے گا، تاکہ آپ کو احساس ہو کہیں میں جہنمی تو نہیں، کہیں میں جہنم میں تو نہیں جاؤں گا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے، اب ہم مرید ہو گئے ہیں، ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، یہ خام خیالی ہے کہ مرید ہو گئے تو اب جہنم میں نہیں جائیں گے، کلمہ پڑھ لیا ہے تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یاد رکھنا ہمارا ایمان ہے کہ ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ جہنم میں ڈالے بغیر جنت میں چلا جائے گا؟ اس لیے کہ جہنم میں جا سکتا ہے ایمان والا بھی جا سکتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرما رہے ہیں، ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں، بطور مفہوم نقل کر رہے ہیں، سن لیجئے اور یاد رکھنا۔ آج مسلمان اس لیے گناہوں پہ بے باک ہے کہ اس کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، اور علم کو عام کرنا ضروری ہے، اور علم کو عام کرنے کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے علم دین کے حصول کا، اسی کو مدارس کہتے ہیں، جامعات کہتے ہیں۔ یہ جو بچے آج فارغ ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے علم دین عام ہوگا انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے، جب تک کہ علم زندہ رہے گا اسلام زندہ رہے گا۔ اس لیے علم کی زندگی بے پناہ ضروری ہے۔ اگر اس قوم کے پاس علم دین ہوتا تو یہ قوم گناہوں پہ اتنی بے باک نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے۔ اللہ اکبر، اس میں ایک اور وادی ہے، اس کا نام وادی لملم ہے۔ اور پتہ ہے وہ وادی کیا ہے؟ فرمایا جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، تو اس جہنم کی وادی کو کھول دیا جاتا ہے جس کو وادی لملم کہتے ہیں، واپس سے جہنم بھڑکنے لگتا ہے۔ فرمایا گیا ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم پناہ مانگتا ہے اس وادی سے جس کو وادی لملم کہتے ہیں۔ اس میں جو بچھو ہیں وہ بختی اونٹوں کی طرح موٹے موٹے ہیں، ان بچھوؤں کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے۔ میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، جہنم کے اس حصے میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، اسے وادی لملم میں داخل کیا جائے گا۔ میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، 5 گھنٹہ جلسے میں بیٹھنے والی قوم سے پوچھتا ہوں، 3 گھنٹہ فلم کے لیے بیٹھنے والے جوانوں سے پوچھتا ہوں، میرے بھائیو ذرا بتاؤ کہ تمہارے اور میرے رسول نے فرمایا وادی لملم جس سے جہنم بھی پناہ مانگ رہا ہے، ایک دن میں 36 مرتبہ اس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے ہمارے اندر؟ اس عذاب کو برداشت کرنے کی قوت ہے ہمارے اندر؟ اللہ اکبر، جو انسان سگریٹ کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جو انسان اگر
اگر بتی کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جو انسان اپنے ہاتھوں کے لائٹر کی آگ کو برداشت نہ کر سکے، جو انسان چراغ کی آگ کو برداشت نہ کر سکے، وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ اپنے آپ سے پیار نہیں ہے تمہیں، اپنے آپ سے محبت نہیں ہے تمہیں۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں تم سب کے لیے ٹائم دے رہی ہو، نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں دے پا رہی ہو؟ کتنی سادگی سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ 4 گھنٹے کچن میں کھڑے رہنے والی بہن 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے ٹائم نکال لو، ورنہ یاد رکھنا یہ بے وفا دنیا ہے، یہ غدار دنیا ہے۔ دنیا سے بڑھ کر کسی کو بے وفا نہیں دیکھا گیا۔ اللہ اکبر، تم کچن میں کھڑی رہ کر کھانا بنا رہی ہو، ثواب کا کام ہے، مگر یاد رکھنا جن کے لیے تم 4 گھنٹے کچن میں کھڑی ہو، تمہارے مرنے کے بعد شاید یہ مغفرت کی دعا بھی نہ کریں۔ اللہ اکبر، ذرا بتاؤ تو صحیح، جو لوگ تمہارے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، تم ان کے لیے 4 گھنٹے کچن میں کھڑی ہو، اور وہ اللہ جس نے جو وفا کا خالق ہے، وہ اللہ جو تیری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے والا ہے، وہ اللہ جس نے تجھے روزی دیا ہے، وہ اللہ جس نے تجھے عزت دی ہے، وہ اللہ جس نے تجھے طاقت دی ہے، وہ اللہ جس نے تجھے قوت دی ہے، وہ اللہ جس نے تجھے اچھا مکان دیا ہے، وہ اللہ جس نے تجھے بڑی روزی سے نوازا ہے۔ ذرا بتا تو صحیح میری بہن، اس اللہ کے لیے ہم 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ بھائیوں میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، جو 6 اور 10 ہزار کی نوکری دے دے، ہم اس کی جی حضوری کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، اور وہ اللہ جس نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتے۔ مجھے حیرت ہے، جو مال قبر میں ساتھ نہیں آئے گا اس کے لیے 8-10 12 گھنٹے محنت کر رہے ہو، جو مال قبر میں ساتھ نہیں آئے گا اس مال کے لیے کلکتہ، دلی، دبئی، سعودی تک جا رہے ہو، نہ دھوپ دیکھتے ہو، نہ سردی دیکھتے ہو، نہ گرمی دیکھتے ہو، نہ برسات دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر، جو مال ساتھ نہیں آنے والا قبر میں اس کے لیے اتنی محنت ہے، اور جو اعمال ساتھ آنے والے ہیں اس کے لیے 10 منٹ مسجد میں نہیں آ سکتے، اپنی محلے کی مسجد کو آباد نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا، یہ مولوی صاحب کی بات نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت مولا کی بات ہے۔ اگر نہ سدھرو گے، نہ سمجھو گے، نہ وقت نکالو گے تو خدا کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ ایک بات اور عرض کروں آپ کے سامنے، دھیان سے سننا، بہنوں کی بھی توجہ۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو قبر میں تو جلو گے، لیکن دنیا میں بھی جلائے جاؤ گے، بات یاد رکھنا۔ دنیا، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، مشہور حدیث، اس کو دھیان سے سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اذان دے، اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور پھر فرماتے ہیں میں محلے میں نکل جاؤں، بستی میں نکل جاؤں، اور ان گھروں کو آگ لگا دوں اپنے ہاتھوں سے جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ حدیث مشہور ہے، بہت بیان ہوتی ہے، اکثر بیان ہوتی ہے۔ دھیان سے سننا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں آپ سے زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، اور میں اپنی بات پر انشاءاللہ قائم رہوں گا۔ بہت مختصر میں، آپ ویسے سن تو بہت اچھے سے رہیں، لیکن ٹائم زیادہ ہوا ہے۔ دھیان سے سننا، اپنے مسائل کا حل نہ سیاسی لیڈر کے دروازوں پر ہے، نہ وظائف میں ہے، نہ تعویذات میں ہے۔ اپنے مسائل کا حل نہ اپنے علماء کے پاس ہے، نہ اپنے لیڈروں کے پاس ہے، نہ اپنے پاس ہے۔ اپنے مسائل کا حل صرف اور صرف اپنے اللہ کی چوکھٹ پر ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، مسائل کا حل، کوئی مسئلہ آپ کا ہو وہ صرف رب کی بارگاہ میں حل ہو سکتا ہے، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو رب کی بارگاہ میں حل نہ ہو سکتا۔